کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں صرف جس کو اللہ کا دیدار ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ دیدار ممکن تو ہے، دیدار ممکن تو ہے، لیکن ہوا رسول اللہ کو ہے، ہوا رسول اللہ کو ہے۔ اور قیامت کے دن جنت میں سنی مسلمانوں کو ہوگا، جنت میں سنی مسلمانوں کو ہوگا، اور ہر سنی وہی ہے جو حضور سے پیار کرنے والا ہے، وہ اللہ عز و جل کا دیدار کرے گا۔ اور یہ کیسے کرے گا وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند ہے تم اسے دیکھتے ہو نا، ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے، یعنی تجھے پوچھنا نہیں پڑے گا کسی کو۔ دیکھو نا 14ویں رات کا چاند نکلا تو پوچھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہی تجھے کسی کو پوچھنے کی نہیں ضرورت پڑے گی، تمہیں پتہ چلے گا وہ ہے مالک الدیدار۔ اللہ کا دیدار میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، حضور کے دیدار کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، تو یہ دیدار ہوگا اور حق ہے۔ اس میں میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 دفعہ ہوا، کیونکہ اس جہاں میں صرف جن کو ہوا ہے سر کی آنکھوں سے وہ میرے آقا ہیں، باقی کسی نبی کو بھی سر کی آنکھ سے یہاں نہیں۔ وہ میں نے بتا دیا ممکن تو ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہوا صرف رسول اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ہو نہیں سکتا، اگر ہو ہی نہیں سکتا تو پھر حضور کو کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ان کو جو سب کے آقا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور کے صدقے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ فرمایا کچھ چہرے تو بگڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور سنیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور پھر وہ اللہ کا نظارہ کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دیدار الہی حق ہے، اور مومنین کے لیے، کس کے لیے؟ آخرت میں جنت میں مومن اللہ عز و جل کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دیدار بلا کیف ہوگا، دیدار بلا، کوئی پوچھے کیسے، چپ کر جاؤ، وہاں کیسے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کیسے ویسے کوئی نہیں، اور کس طرح کو نہ چپ، مقدار خاموش، از دیدار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ جہاد سے پاک ہے۔ دوری سے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو وہ فاصلہ تو ہوتا ہے نا، فاصلے بھی کوئی نہیں، فاصلے بھی کوئی نہیں، فاصلے کا تصور ہی بھی نہ ہو، فاصلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یا کسی کو بندہ دیکھتا ہے پھر آگے سے دیکھتا ہے، پیچھے سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، یا دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، تو وہ ساری جہاد ہیں، اور اللہ سے پاک ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ وہ فاصلے ہوں، جہاد ہوں، وہ سب سے پاک ہے، بلا جہاد اس کا دیدار ہوگا۔ پھر کوئی پوچھے کیوں کر ہوگا، پھر کوئی پوچھے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ کوئی فاصلہ، پھر کیوں کا دیدار ہوگا؟ کہا کیوں کر کا تو دخل ہی نہیں ہے، کیوں کر کا تو دخل ہی نہیں ہے۔ بتا نہیں چکے کہ رب وہ ہے جو عقل میں نہیں آ سکتا، رب وہ ہے جو عقل میں نہیں آ سکتا، اور جو عقل میں آئے وہ رب نہیں، جو عقل میں آئے وہ رب نہیں، اور جو عقل میں نہ آئے وہ رب ہے۔ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں وہ خدا ہے۔ جب خدا سمجھ میں نہیں آتا اس کا دیدار کب سمجھ میں آئے گا؟ ہاں تب سمجھ میں کچھ آئے گا جب حضور کے سر کے جنت میں ہم دیدار کریں گے، پھر ہمیں پوچھے کیسے ہے، پھر ہم کچھ بتائیں، ابھی نہیں، ابھی کہیں گے بلا کیف، بلا کیف، بلا کمیت، بلا جہت، کوئی جہت نہیں، کوئی ادھر نہیں، کوئی ادھر نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ لیکن جب دیکھیں گے تو پھر کوئی ہمیں پوچھے کہ بتاؤ کیسا ہے، اب لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے سنیوں کو نصیب ہوگا، سنیوں کو، کیونکہ اللہ کا تو احاطہ کو کر ہی نہیں سکتا، یہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اس کی ہر صفت متناہی ہے، غیر متناہی ہے، وہ آپ پہ غیر متناہی ہے۔ دیدار آنکھ سے ہوگا، دیدار آنکھ سے ہوگا، لیکن اس کی عادی کوئی نہیں، بس اسے دیکھا جائے گا جیسے رسول اللہ نے دیکھا ہے، جیسے رسول اللہ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت
عمدۃ العینی شارح بخاری وہ تو کہتے ہیں مجھے پوچھنا اس حدیث کے تحت کیا اس جگہ پہ کھڑے کھڑے رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو میں کہوں گا ہاں، کیونکہ شے کا اطلاق اللہ پہ بھی ہوتا ہے، تو حضور میں نے ہر شے کو دیکھا ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ اس جگہ پہ کھڑے کھڑے حضور نے اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ یہ علامہ عینی شارح بخاری کہتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لیں جو ابھی بتائی ہے۔ اور اگلا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پہ قابو نہیں ہے، اس کا ہر ایک پہ قابو ہے، اس کا ہر ایک اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے اوپر۔ تو پھر وہ جو چاہے وہ کرے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا کرے، وہ مالک ہے، جو چاہے۔ کوئی اسے روک سکتا ہے، کوئی اسے باز کر سکتا ہے، تو کوئی باز کرنے والا پھر دوسرا خدا مانے گا۔ یہ ہے ہماری توحید۔ یہ پتہ نہیں کون سی توحید بیان کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو یہ خدا بنا دے دیا۔ ہم نے کہا بے حیاؤ، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر تم نے عذاب میں چلنا ہے، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو، کیوں دین سے ہٹاتے ہو؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی جس کام کا وہ ارادہ کر لے اور جو وہ چاہے کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نعوذ باللہ حضور کو کسی نے ماننا ہوتا پھر کہتے ہیں حضور روک لیتے ہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن نافذ محبوب کو کہتا ہے اے محبوب آپ اسے نافذ فرما دیں، آپ اسے حکم رب کا ہوتا ہے، ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت کو بناتا ہے کہ آپ اس کو نافذ کریں۔ حالانکہ پیچھے آرڈر کس کا ہے؟ آرڈر رب کا ہے۔ اور اس کا مطلب نہیں کہ رب معطل ہو گیا جیسے ان بدبختوں نے ہم پہ الزام لگایا۔ پیچھے مالک ہے، اس کے حکم اس کے اذن سے ہوگا، لیکن ذریعہ اپنے محبوب کو بناتا ہے۔ تو اللہ جو چاہے کرے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھا۔ ان ربک فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے۔ اور پھر اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہر گھڑی۔ پھر بھی ہم نافرمان کے نافرمان ہیں۔ کبھی سوچو، اس میں غور کرو۔ میں سمجھتا ہوں اسی میں بندہ غور کر لے نا، ساری زندگی نافرمانی نہ کرے کہ ہمارا رب وہ ہے، ہم سو جاتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام، میں نے بتا دیا، تمام جہانوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بولیے ذرا، تمام جہانوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تمام جہانوں کی رکھوالی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اسے کوئی بھی نہیں تھکا سکتا۔ اسے کوئی بندہ یہ کہ میں بھاگ جاؤں گا، نعوذ باللہ میں تھکا لوں گا، خود تھک جائے گا۔ رب کو کوئی تھکا نہیں سکتا، رب سے بھاگ نہیں سکتا، نہ تھکے نہ اکتائے، نہ تھکے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اکتاتا ہے۔ یہ نہیں ہم کام کریں تو تھک جائیں تو وہ کام کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تھکاوٹ جسم کا فعل ہے، یہ مخلوق کا فعل ہے۔ اللہ خالق ہے، مخلوق سے پاک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ تھکاوٹوں سے اکتاہٹوں سے وہ پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام عالم کا پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ اور ماں باپ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ ماں باپ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ۔ اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ نہ قیدی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے، تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو قیدیوں میں سے ایک عورت بھی تھی اور اس کا دودھ ٹپک رہا تھا، اس کا دودھ ٹپک رہا تھا۔ تو اس نے بچہ، قیدیوں میں سے ایک بچہ پایا تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اپنا بچہ نہیں تھا، دودھ ٹپک رہا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑا، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، اپنے پیٹ سے اسے جوڑ لیا، اسے جوڑ کر وردات اسے دودھ پلایا۔ یعنی اسے جب بھی وہ کوئی بچہ پاتی یہ نہ دیکھتی کس کا ہے، رحمت اتنی تھی کہ وہ اس بچے کو پکڑتی اور پیٹ سے لگاتی اور اسے دودھ پلا دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو اترون حاضی طارحتاً والدہ فی النار، صحابہ بتاؤ مجھے یہ عورت جو ہر ایک کا بچہ پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے کتنی رحمت کر رہی ہے، تو یہ عورت چاہے گی کہ یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے؟ چاہے گی یا اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے؟ تو صحابہ نے کہا لا، وہ اپنے بچے کو جہنم میں سے بچائے گی، جہنم سے بچائے گی۔ تو فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ یہ جو عورت اپنے بچے سے پر رحم کر رہی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حضرت سعید بن مسیب نے اسے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ کو فرماتے ہوئے سنا جعل اللہ الرحمت فی مئۃ جزء، اللہ پاک نے 100 رحمتوں میں سے ایک جز، 100 رحمتوں میں ایک جز بنایا، مقرر کیا۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزًا، اور اس سے 99 جز روک لیے اور ایک جز زمین میں اتارا۔ 100 رحمت کے حصے، ان میں سے 99 اپنے پاس اور ایک حصہ زمین میں اتارا۔ اور فرمایا فَمِن ذَلِكَ الْجُزُّ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى يَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر یہ جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ جو اللہ نے ایک حصہ تقسیم کیا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے سے اپنا پیر اٹھائے رکھتی ہے، اپنے بچے سے اپنا پیر اٹھائے رکھتی ہے اس ڈر سے کہیں اس کو کچل نہ دے، کہ گھوڑی اپنے بچے سے اتنی بچے پہ مہربان ہے، یہ اسی کا حصہ ہے کہ اپنا پاؤں اٹھائے رکھتی ہے، کہیں میرا پاؤں میرے بچے پہ آ نہ جائے اور بچہ کچل نہ جائے، بچہ مر نہ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 99 حصے اللہ اور ایک حصہ زمین پہ، اب اس ایک حصے کو، اس قلیل کو آپ غور کریں، اس قلیل کو تو ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ ابھی مثال دی کہ کتنے بچوں سے محبت کرتی ہے، چلو ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں تو ہم آمنہ کے لال کے پاس جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحم فرمانے والے کون ہیں اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ رسول اللہ۔ تو ایک حصہ ہے رحمت کا اور حضور ہے رحمت للعالمین۔ حضور کون ہے؟ ماں اپنے بچے سے، 4 بچوں سے، 10 بچوں سے محبت کر لے گی، شفقت کر لے گی، اور حضور تو سارے جہان والوں پہ رحمت کرنے والے ہیں، سارے جہانوں پہ راحم ہیں۔ تو پھر اندازہ لگا سکتے ہو رسول اللہ کی رحمت کا،
تو جو رسول اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ نے تو سمجھایا ہے کہ 99 حصے میرے پاس ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت 99 حصے میں بند ہو گئی ہے، اس کی تو رحمت کی حد ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی حد بندی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تقسیم فرمائی اور حد بندی نہیں، سمجھانے کے لیے کہ ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے، 99 حصے ہم نے مقرر کیے ہیں، ہمارے 99 نہیں، ہمارے تو رحمت کی کوئی حد ہی نہیں، اور اگر ہماری رحمت کا کوئی مظہر تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کو دیکھ لو۔ کس کو دیکھ لو؟ میرے محبوب کو دیکھ لو۔ اس لیے حضور نے اتنی کوشش کی کہ کسی نبی نے اتنی کوشش نہیں کی، اور حضور کو اس کوشش پہ اتنے تیر لگے ہیں اور اتنے حضور نے ظلم سہے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ رحم اتنا تھا، مہربانی اتنی تھی، اور دل اتنا نرم تھا کہ اللہ نے ایسا دل کسی کو نصیب نہیں فرمایا، اتنی ہمدردی، اتنی غم گساری کہ حضور کافروں کو بار بار کہتے کہ اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اور وہ تیر پھینکتے آپ کی طرف، آپ کے راس میں پتھر، آپ کو پتھر مارتے، آپ کے راس میں رکاوٹیں کھڑے کرتے، آپ کو گالی گلوچ کرتے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، آپ کے ظاہری حالات آپ کے لیے تنگ کرتے، اس کے باوجود بھی حضور رکتے نہیں، پھر حضور کہتے کہ باز آ جاؤ، اللہ کو مان لو، پھر گالیاں، پھر تکلیفیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر کہتے ہیں، تیر آتے ہیں برداشت کرتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے مرضی تیر چلائیں، جتنی مرضی مجھے تکلیفیں دیں، مگر مجھے ان کا جہنم میں جانا برداشت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، اتنے راحم ہے ہمارے آقا، مومن تو مومن ہے، حضور کافروں کے لیے چاہتے تھے کہ کافر بھی جنت میں چلے جائیں، یہ جہنم میں نہ جائیں، اس لیے ایک دفعہ تبلیغ نہیں، بار بار تبلیغ تھی۔ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ حضور کو ستایا کیوں گیا ہے، حضور کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں دی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ حضور تبلیغ سے نہیں روکے، بار بار کرتے تھے، بار بار وہ تکلیف دیتے تھے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا راحم بنا کے بھیجا تھا، سب سے زیادہ ہمدرد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ پاک کو پھر فرمانا پڑا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ محبوب یہ ایمان نہیں لاتے، اس کا مفہوم یہ ہے تو آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ اتنی کوشش کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ کافروں پہ آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اللہ یکون مؤمنین۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو کافروں پہ حریص، کافروں کی برائی کے چاہنے والے، تو بتا مومنی کے کتنے چاہنے والے ہوں گے، مومنی کے کتنے ہیں، مومنوں کے کتنے غم گسار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور ان کی سفارش کریں گے، حضور ان کی سفارش کریں گے تو امتی تو جنت میں جائیں گے، اور سارے جائیں گے۔ فما اذا لا ارضى من امتی واحد، ایک بھی میرا امتی واحد فی ناری، جہنم میں رہا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا جب تک ایک امتی بھی جنت میں ہے۔ جب چلا جائے گا میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن آپ پڑھو حدیث پاک میں کہ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان تک تو وہ نہیں، وہ موحد تھے، اور ان تک حضور کی رسالت نہیں، صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ نہیں، تو حضور ان کے حق میں بھی سفارش کر دیں گے۔ حضور ایک تو اپنے کلمہ گو ہیں، حضور کو رسول ماننے والے ہیں، ان تک تو تھا سب کی سفارش۔ اب وہ ہیں جن کے پاس صرف توحید کا کلمہ توحید ہے، محمد رسول اللہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، وہ موحد ہیں، جہنم میں ہیں۔ حضور اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں کہ حضور ان کے لیے بھی سفارش کر دیں گے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حضور ہی کی وجہ سے اللہ پاک انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور کی شفقت، اس لیے حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، حضور ہمارے روحانی باپ ہیں۔ باپ دو بچوں سے 4 بچوں سے پیار کر لے گا، اور میرے آقا ساری امت سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے اس زندگی میں بھی جب دنیا میں آئے، تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو کیا کہا؟ مالک میری امت مجھے دے دے، مالک میری امت، اس وقت بھی امت۔ آج امت کو سمجھنا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں ایسا پیارا نبی دیا ہے کہ دنیا میں آتے بھی تیرا ہی درد ہے،
तेरी फिक्र आती तेरी फिक्र है। कितनी मेहरबानी है हुजूर की। ये मैं बता रहा हूँ एक रहमत है जो ज़मीन में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, और हुजूर को कितना हिस्सा मिला कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो कहते हैं मालिक उम्मत मुझे दे दे। आवाज़ आती है महबूब दे दी, महबूब दे दी। देखो कि मालिक मेरी उम्मत को बख्श दे। बख्श दिया, तेरे हवाले कर दी तेरी उम्मत। फिर सारी ज़िंदगी हुजूर के पढ़ो, कहाँ उम्मत उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आपको याद होगा या याद नहीं होगा तो मैं उस हदीस की तरफ इशारा करते चलूँ, क्योंकि हदीस लंबी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन तुअद्दिबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मालिक अगर तुम उन्हें अज़ाब दे तो तेरे बंदे हैं, और अगर तुम्हें बख्श दे तो फिर भी तेरे बंदे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मालिक अज़ल्लना कसीरन मिनन नास, बुतों ने बहुत को गुमराह कर दिया है। फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा है। फ़इन्नहु मिन्नी, वो तो मेरा है। और जिसने मेरी नाफरमानी की तू बख्शने वाला मेहरबान है। इधर ये नहीं कहा वो भी मेरा है, बस नाफरमानी की फिर तू बख्शने वाला मेहरबान है। ईसा अलैहिस्सलाम के तू चाहे अज़ाब दे तू चाहे बख्शे, तेरे बंदे हैं। हुजूर रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयतें पढ़ी हुजूर रो पड़े। जब हुजूर रोए ना तो सिदरा पे जिब्रील थे। जिब्रील कहाँ हैं? सिदरा। तो सिदरा यहाँ है, सबसे बड़ा सरदार फरिश्ता जिब्रील है, और वो सिदरा पे था और हुजूर ज़मीन पे रोए। तो रब को नहीं पता क्यों रोए हैं? बताओ, रब को नहीं पता क्यों रोए हैं? रब जानता नहीं? तो रब जो हुजूर जिस वजह से रोए तो रब फरमा देता कि महबूब को इल्क़ा फरमा देता कि महबूब क्यों रोते हो, जिस वजह से रोते हो हम देंगे आपको। नहीं, अब रब मकाम बता रहा है जो महबूब होते हैं, जो प्यारे होते हैं, उनके ऐसे उनके साथ मामलात होते हैं और यूँ उनकी शानें दिखाई जाती हैं। सिदरा से जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाके पूछो मायुबकी का, महबूब किस चीज़ ने आपको रुलाया है, किस चीज़ ने। और हुजूर का रोना देखो कितना आला है कि अल्लाह जानता है। कहा अल्लाह जानता है कि महबूब क्यों रो रहे हैं, लेकिन महबूब की तो शान बतानी है ना, आने वालों को पता चले। ये जो बोलते हैं कि वो हमारे जैसे हैं, हमारी मिशन है, शर्म करो, हया करो। अल्लाह जिब्रील को उसी तरह से इसलिए भेज रहा है कि सिर्फ महबूब के पास जाके ये पूछें महबूब किस चीज़ ने आपको रुलाया है। आप तो खुश हो ना कि आपको वो आका मिले हैं जिनके रोने पे भी सिदरा से जिब्रील आता है, सिदरा से जिब्रील आता है और हुजूर अल्लाह भेज के बताता है कि मेरे महबूब की ये शान है, मेरे महबूब की ये इज़्ज़त है, ये वजाहत है, हर एक के लिए नहीं। हुजूर की हमदर्दी की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इस मखलूक में हमदर्दी करने वाले हमारे आका हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर रोए, जिब्रील आगे कहा अल्लाह फरमाता है कि महबूब किसी ने रुलाया है। क्या अंदाज़ है, अल्लाह कहता है, अल्लाह मिराज नहीं हो गई। हुजूर की क्या शान है कि जिब्रील के ज़रिए अल्लाह पाक पूछ रहा है महबूब किस चीज़ ने आपको रुलाया है। तो फिर आपने बताया मुझे इस चीज़ ने रुलाया है। किस चीज़ ने? ये मेरी उम्मत। उधर उन्होंने कहा मालिक तेरे बंदे हैं, उधर उन्होंने कहा जिन्होंने मेरी की मेरी, बाकी तेरे पे छोड़ा। और ईसा अलैहिस्सलाम का तेरे बंदे अज़ाब दें या छोड़े तेरे बंदे हैं। रो पड़े तो मैं उम्मत के लिए रोया हूँ। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील फिर वापस अल्लाह की बारगाह में सिदरा पे फिर वापस गए। जब वापस गए तो अल्लाह को नहीं पता, अब आना जाना है महबूब की शान के दिखाने के लिए, महबूब की इज़्ज़त मकाम दिखाने के लिए और हुजूर का दर्द बताने के लिए कि देखो हुजूर को तुम्हारा कितना दर्द है, कितनी तुमसे प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी शफ़क़त है आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कि फिर जिब्रील जाकर अल्लाह पूछता है, जिब्रील कहता है मालिक तेरे महबूब उम्मत के बारे में परेशान है। किसके बारे में? उम्मत की वजह से रो रही हैं, ये रोना उम्मत की वजह से है। कहा जिब्रील जाओ। अब फिर मालिक कह देता महबूब हम राज़ी कर देंगे, नहीं अब दोबारा जिब्रील फिर आ रही हैं। आप समझो तो सही, हदीस में इसलिए कहता हूँ बिना इश्क जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार उसको नहीं आती बुखारी। बुखारी से पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा चाहिए, बुखारी से पहले अदब मुस्तफ़ा चाहिए, फिर तुम्हें पता चले। और जो सब फरिश्तों का सरदार फरिश्ता है अल्लाह उसे पूछने के लिए भी भेजता है। जब पूछ के वापस जाते हैं मालिक भी कहता फिर जाओ, मालिक फिर इनकार कर देता, महबूब ठीक है वही कर देता, मालिक को मोहताज है,
وہ پاک ہے، وہ ایسے کہہ دیتا، لیکن جبریل کو پھر بھیج کے پھر بتا رہا ہے دیکھو میرے محبوب کی عظمت، دیکھو میرے محبوب کی شان، جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کی شانیں دکھایا کرتے ہیں، ان کے مقام بتایا کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کا مقام کیا ہے۔ اب جبریل پھر واپس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اللہ پاک پتہ کیا محبوب فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے امت کے بارے میں یہاں پر ہو رہی ہے نا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوكَ، محبوب ہم امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ ابھی سبحان اللہ بھی تھوڑی نکلی ہے، ویسے محبت والے ہو لیکن سبحان اللہ سے اور فائدہ ہوتا ہے اور رونق ہو جاتی ہے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ، محبوب امت کا غم تھا نا آپ کو، یہ میں بتا رہا ہوں حضور کو اتنا غم ہے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور محبوب ہم امت کے بارے میں آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ تم کس کے پاس جاتے ہو دو ٹکروں کے لیے؟ اپنا ایمان گواتے ہو ان بے حیاؤں کے لیے، بے دعوں کے لیے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی ہمدردی جسے سمجھتے ہو، 4 پیسے مل گئے کہتے ہو بڑا اچھا ہے، مرضی 4 نوٹ دے دے بڑا اچھا ہے، وہ بدبخت تھوڑے سے دے دے بڑا اچھا ہے، بڑا شفیق ہے۔ اور یہ کیا ہے خبیث، یہ کیا شفقت ہے ان کی؟ شفقت تو میرے آقا کی ہے کہ جو نہ جب آئے تب بھی نہ بھولے، اور اس در بھی اللہ کے ادھر دنیا میں بھی امت کا غم، امت کا غم، امت کے لیے دعائیں، اور جب رب کے حضور جاتے ہیں پھر جا کے کہتے ہیں امت، ادھر بھی امت امت۔ جب کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر بتاؤ رب کا دیدار کر کے بھی ہوش رہتی ہے؟ سمجھو حضور کا مقام، سمجھو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ کا، اور بلا حجاب ہو رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب تو اڈے ہوتے میری رحمت، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو، تمہارے اوپر محبوب اللہ ڈائریکٹ، کوئی فاصلہ نہیں، بیچ میں فاصلہ تو ویسے بھی آپ کو سمجھایا ہے، فاصلے والی تو بات ہی نہیں نا۔ اللہ اور محبوب، وہ محبوب اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اللہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، اور بات ہو رہی ہے، اور اللہ سلام بھیج رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ہم نماز میں جب ہوتے ہیں نا تو ہم جب یہاں پہنچتے ہیں نا تو ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی تصور کرو نا، تو نماز کیا ہے؟ یہ معراج ہے، یہ کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے۔ اگر معراج کو سوچے، جب یہاں پہنچے تو صبر کرے کہ یہ اس وقت رب نے فرمایا تھا جب آمنہ کے لال نے بلا حجاب دیکھا تھا، السلام علیکہ، اور ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، وہ بھی یاد آتا ہے اور ہم بارگاہ مصطفی میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب اتنا کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو پتہ حضور نے کیا کہا؟ مالک کلہ میں تو نہیں، میری امت بھی ہے، میری وعلا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، صرف میرے اوپر نہیں، ہمارے تیرے سارے بندوں پر، السلام علینا، ہم سب پر، ہم خوش ہو جاؤ اس پہ، اس جملے پہ خوش ہو، ہم میں حضور بھی، ہم میں حضور بھی، اور اس میں ہم بھی، اس میں گناہگار بھی، اس میں نیکوکار بھی، اس میں بدکار بھی، امت ہے نا، چاہے نیکوکار ہے گناہگار ہے تو امت محبت والی ہے، ایمان والی ہے۔ تو حضور نے کہا، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر، تو حضور نے بتا کہ کیا کہا؟ السلام علینا، مالک ہم سب پر، اور اس ہم میں حضور نے اپنے کو بھی شامل کر دیا، یعنی امت گناہگار بھی نیکوکار بھی، اس میں حضور نے اپنے آپ کو شامل کر کے کہا مالک ہم پر، یعنی مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی سلام ہو، اور خاص طور پر کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہماری امت میں جو صالح ہیں خاص طور پر ان پر بھی سلام، ان پر بھی، تو وہاں بھی امت کو نہ بھولے، وہاں بھی نہ بھولے۔ اور جب حضور کا وصال اقدس ہوا، جب کان لگانے والوں نے کان لگایا، وصال مبارک ہو چکا تھا، اس وقت ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، اور اس وقت بھی کیا تھا؟ مالک میری امت کو بخش دے، میری امت، اس وقت بھی۔ اس میں کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کی حیات، حضور کی وہ وصال جب ہو گیا، اس کے بعد بھی حضور ایک اعتبار سے زندہ ہیں، اس کی ایک بحث ہے۔ باقی نبیوں کو وہ یہ شان نہیں ملی، یہ شان بھی آمنہ کے لال کو ملی ہے کہ روح نکلنے کے بعد بھی حضور
ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور حدیث موجود ہے حرکت کر رہے ہیں، تو حرکت کیسے کر رہے تھے؟ جب روح نکل گئی تو پھر حرکت ہوتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا، آپ سارے بیٹھے ہو، آپ کی روح نکل جائے، ہونٹ حرکت کریں گے، کچھ بولیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی روح پرواز کر گئی ہے، روح جس میں اقدس سے نکلی ہے، اس کے باوجود بھی پوچھو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ، پوچھو ان کو جنہوں نے کان لگایا تو کیا آواز آ رہی؟ یہی تو آ رہی تھی، مالک میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور پھر یہ نہیں، آج بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا اس دنیا میں رہنا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ظاہری زندگی بھی بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو میں تجھ سے کرتا ہوں، تم میرے زبان کے موتی وہ تم لیتے ہو، علم نور میں تمہیں دیتا ہوں، تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو، اور میرا فوت ہو جانا میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کیسے بہتر ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ تم جب اچھے عمل کرو گے تو پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا، مالک میرے امتی نے، دیکھو میرا امتی، خوشی نہیں ہوتی کہ امتی جب آپ باپ ہو، باپ کا بچہ فرما برداری کرے تو باپ خوش نہیں ہوتا، اور وہ کہتا نہیں کہ جس نے تربیت کی ہو تو کہتا استاد جی تہاڈی مہربانی، آپ کی مہربانی، آپ نے میرے بیٹے کو سنوار دیا ہے، تو آپ تعریف کرتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا میرا امتی کا فعل جب میرے اوپر آئے گا، پیش کیا جائے گا، اور حضور دیکھ بھی رہے ہیں کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں ہے، تو جب وہ اچھا عمل کرے گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا کہ میرے امتی نے میری اطاعت کی ہے، تیری فرما برداری کی ہے، اور اگر اس سے مسٹیک ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے تو پھر کیا کروں گا؟ فرمایا پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میرا ہے، مالک میرا ہے۔ تو بچے تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، کوئی نافرمان بھی ہوتا ہے، کوئی فرما بردار بھی ہوتا تو بچے ہی ہیں نا، مالک ہے تو میرا ہی ہے، لیکن گناہ کر بیٹھا ہے، اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، میں کہتا ہوں اسے بخش دے۔ اور یہ ہر گھڑی ہے قبر اطہر میں حضور امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس سے بڑا فائدہ مجھے بتاؤ؟ اب بھی کہو حضور راحم نہیں، وہ کسی اور کا نبی ہوگا، ہمارے نبی وہ ہیں جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے ہیں، آج بھی گنبد خضرا میں ہمارے لیے استغفار کر رہی ہیں، جس سے گناہ ہوتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں مالک سے بخش دے، تو حضور کی دعا سے بھی بڑی کوئی دولت ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا۔ یہ کہاں تھا کہ میں نے بات کی ہمدردی پہ، کہ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی دیکھنی ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، حضور کو دیکھو۔ بھئی ایک وقت معراج شریف ایک اللہ کی بارگاہ میں حضور جب حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک میں محبوب آپ کو غم ہوا اس بات پہ کہ ہم نے آپ کو آخری نبی کر دیا، باقیوں کو پہلے بھیجا اور آپ کو بعد میں بھیجا؟ کہا نہیں مالک، مجھے اللہ کو پتہ نہیں ہے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ آج ایسا بھی بدتمیز پیدا ہو گئے، کہتے ہیں رسول اللہ کو پتہ ہوتا، پوچھتے کیوں؟ ہم نے کہا رب کو پتہ ہے، پوچھا کیوں؟ ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ رب نے پوچھا، قرآن بھی شاہد ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبان بھی شاہد ہے، اللہ نے کتنی دفعہ پوچھا، ماتر کا بیمین کا یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، رب پھر پوچھ رہا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں، پوچھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں، جب رب کے لیے حکمت ہے تو رب کے مصطفیٰ کے لیے کوئی حکمت نہیں، محبت ہو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ پوچھا حل غم کا، محبوب کیا آپ کو غم ہوا کہ ہم نے آپ کو آخری نبی کیا؟ کہا نہیں مالک مجھے کوئی غم نہیں ہوا۔ پھر اگلا جملہ تھا کہ مالک آپ کی امت کو غم ہوا، آپ کی امت کو غم ہوا کہ اس کو ہم نے پچھلی امت کیا، اس کو سب سے آخری امت کیا۔ اب حضور کو پوچھ رہے اللہ کیا آپ کی امت کو غم ہوا؟ کیونکہ حضور امت کو سب سے زیادہ غم گسار ہیں، سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے ہیں، تو اللہ پوچھ رہا ہے کیا آپ کو غم ہوا، آپ کی امت کو غم ہوا؟ تو حضور نے یہ تو نہیں کہا مالک امت میں تو ابو بکر تو نہیں نا، عمر میں صدیق تو نہیں نا، امت تو قیامت تک ہے، امت تو قیامت تک ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں صدیق کے دل کو کیا جانوں، میں فاروق کے دل کو کیا جانوں، جو میرے سامنے میں ان سے واقف نہیں، تو مالک دل کی حالت پوچھ رہا ہے اور ساری امت کی دل کی حالت پوچھ رہا ہے۔ غم کو چہرے پہ ہوتا ہے، غم تو دل کی صفت ہوتی ہے، یہ حزن یہ تو دل کی صفت ہوتی ہے، تو رب تو دل کی صفت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ محبوب بتاؤ نا اپنی امت کے دلوں کے بارے میں کہ امت کے دل کیسے پاکیزہ ہیں، کیا ان کو یہ غم ہے امت کو کہ انہیں آخری نبی کیا؟ اور قربان جائے آمنہ کے لال پہ کہ جن کو رب نے یہ نور عطا فرمایا ہے، جو موجود تھے ان کے دلوں کو بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سے بھی واقف ہیں کہ کسی کو غم نہیں ہوگا تو نہ جو موجود ہے ان کو ہوا ہے۔ کہا نہیں مالک میری امت کو بھی پوچھا نہیں کہ مالک میں امت کو پوچھاؤں، ابو بکر کو پوچھاؤں، صدیق کو پوچھاؤں، جو
جو ہیں ان کو تو پوچھا ہوں نا کہ کیا تمہیں غم ہوا ہے؟ نہیں، اسی وقت جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا مالک میری امت کو بھی غم نہیں، میری امت کو بھی غم نہیں. پھر اگلا جملہ سنو اور اس کا مفہوم سنو، اسی کے بعد ختم کرتا ہوں. وہ کیا؟ اللہ پاک پتہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے محبوب پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ آپ کی امت کو آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ اگر پہلے بھیجتا نا، وہ کرتی نا گناہ، تو دوسری امتیں تماشا بناتی. دوسری امتیں تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، کیونکہ محبوب تیری ہے نا، تو تیری کا کوئی تماشا بنائے. اور تماشا دیکھیے، ایک کے بعد دوسری آئے، وہ باتیں کرے. پہلی امت حضور کی ایسے کرتی تھی، یہ نافرمانیاں کرتی تھی، دوسری آئے، تیسری آئے. محبوب تیرا دل دکھتا، تجھے تکلیف ہوتی، اور ہم نے تیرے لیے تیری امت کو آخر میں بھیجا. ہم نے تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو، تجھے پریشانی نہ ہو، کیونکہ تجھے امت کا بڑا غم ہے. آپ کو امت کا بڑا غم ہے، آپ کو برداشت نہیں ہوتا. تو محبوب میں نے سب سے آخر میں آپ کی امت اس لیے بھیجی کہ پہلی ساری امتیں آپ کی امت کے سامنے ذلیل ہوں، آپ کی امت کے سامنے رسوا ہوں، لیکن تیری امت کسی کے سامنے رسوا ذلیل نہ ہو. آپ سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اس امت کا حساب سب کے سامنے نہیں ہوگا. سب کے اللہ پاک ان کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کر کے اللہ پاک فرمائے گا تم میرے محبوب کی امت ہو نا، میرے سب کے سامنے نہیں، علیحدہ کر کے جاؤ، میں نے اپنے حقوق تمہیں بخش دیے. جاؤ، میں نے اپنے حقوق تمہیں بخش دیے، اب تم بھی ایک دوسرے کو بخشو اور جنت میں چلے جاؤ. یہ آپ بھی نہ سبحان اللہ نکلے، اور آپ بھی نہ کو پتہ چلے کہ حضور سے بھی بڑا ہمدرد کوئی ہے. تو پھر حضور سے تعلق رکھو، کسی اور سے کیوں رکھتے ہو؟ حضور کی طرف آؤ، حضور کی اسوہ کی طرف آؤ. حضور سے بڑا راحم کون ہے؟ اب دیکھ رہے ہو نا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضور کے صدقے اللہ پاک کیا فرمایا امت مصطفیٰ، میں نے اپنے حق تمہیں معاف کیے اور تم ایک دوسرے کو معاف کرو. لیکن اعلیٰ حضرت ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہاں نہیں بخشتے وہاں بھی نہیں بخشیں گے، وہاں بھی. لیکن رب ان کا بھی ہلا بند کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک محل، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، جنت سے ایک محل منگوائے گا، اور محل آئے گا تو اللہ پاک کو کہے گا مالک اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کہے گا تو دے سکتا ہے. کہاں اس کی قیمت؟ ظاہرہ جنت کا مال ہے، کیا قیمت ہے؟ یہ جو تیرا مومن بھائی ہے نا، اس کا تیرے اوپر حق ہے نا، اسے معاف کر، یہی قیمت ہے، اور دونوں جنت میں چلے جاؤ. ایسا بھی ہوگا، یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ہوگا، لیکن کچھ پہ ایسا بھی ہوگا، کچھ جہنم میں جائیں گے بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کچھ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ بھی حضور کی شفقت ہوگی، ساری سزا نہیں ملے گی، شفاعت مصطفیٰ سے وہ بھی جنت میں آ جائیں گے. اور کچھ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ حق بھی ہوں گے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے. بھائی معاف کرے گا، بھائی کو جنت کا محل ملے گا، اسے بھی جنت مل جائے گی. مالک کہے گا چلو دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو اس لیے عزیز محترم یہ میں نے بات کی، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اس کی اگر مہربانی دیکھنی ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھ لو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.